کی اطاعت ہے۔ بڑی مشہور آیت ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا محبوب ان بندوں کو یہ کہہ دو کہ یہ اطاعت کریں میری اور یہ اطاعت کریں تیری اطاعت ہی در حقیقت میں خدا کی اطاعت ہے۔ یہ اطاعت اور یہ شفاعت جو ہے ہمیں تب میسر ہوگی جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ اور سرکار کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے، اور اہدنا الصراط المستقیم کے جو اصل مصداق ہیں، اہدنا الصراط المستقیم کے اصل مصداق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اسی نقش قدم پر چل کر جو ہے ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں، اپنے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ آج ہم زوال میں اس لیے ہیں کہ ہم نے حضور کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ میلاد النبی شریف کا موقع گزرا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ لگا کر جو ہے ہم نے الا ماشاء اللہ دھوکہ دیا ہے، اپنی ذات کو بھی دھوکہ دیا اور اللہ رسول کی تعلیمات کو بھی دھوکہ دیا ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن اسی کے ساتھ ہم یہ نہیں کہہ سکے غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز بھی قبول ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکے کہ غلامی رسول میں داڑھی رکھنا سنت ہے، یہ بھی ہمیں قبول ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکے غلامی رسول میں حرام چھوڑنا بھی قبول ہے، نہیں کہہ سکے۔ بدقسمتی سے وقت گزر گیا، گزرتا جائے گا، گزر جائے گا، ہاتھ میں نہیں آئے گا، تب ندامت اور شرمندگی ہوگی۔ اس لیے اطاعت کر لو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور سیدھے راستے پر چلو۔ سیدھا راستہ در حقیقت وہی ہے جو راستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسوہ کا راستہ ہے۔ یہ سرکار کی شفاعت بھی ہمیں تب میسر ہوگی اور سرکار بخش بھی ہماری تب فرمائیں گے جب ہم حقیقت میں حضور کے غلام بنیں گے، حقیقت میں مصطفیٰ کے اسوہ پر عمل کریں گے، اخلاق مصطفیٰ اپنائیں گے، تعلیمات مصطفیٰ اپنائیں گے، تب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور سنگت اور رفاقت اور شفاعت جو ہے تب ہمیں میسر ہوگی۔ یہ اللہ کریم کی شان ہے کہ اللہ کریم نے، ہم گناہ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال لیتا ہے، کسی میں عیا نہیں کرتا، یہ حضور کی کرم نوازی ہے۔ اسی سرکار کے غلاموں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کریم نے انبیاء علیہ السلام سے یہ فرمایا، اے میرے نبیوں میں تمہیں نبوت اور رسالت سب کچھ دوں گا، سب کچھ دینے کے بعد بھی تمہیں ایک چیز کی آفر دوں گا، ایک ایسی مخصوص چیز مجھ سے مانگ لو جو تمہیں کام دیتی رہے اور تمہاری امتوں میں بھی کام دیتی رہے۔ سرکار نے فرمایا کہ ہر نبی نے دنیا میں رہ کر اللہ کریم کی بارگاہ سے ایک مخصوص شے مانگی، ہر کسی نے مخصوص شے مانگی، وہ مخصوص شے دعا ہی تھی۔ ہر نبی نے اپنے اپنے ادوار کے اندر جو ہے جو مناسب سمجھتے رہے اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگتے رہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے بھی یہ حکم دیا کہ مصطفیٰ وہ جو عظمتیں، کمالات، رفتیں، شانیں وہ ساری کی ساری اپنی جگہ پہ جا بجا، لیکن مصطفیٰ تمہیں ایک دعا کا خاص تحفہ دینا ہے دنیا کے اندر۔ اگر تیرا دل چاہے تو دنیا میں مجھ سے لے لے، اگر تیرا دل چاہے تو آخرت کے لیے سنبھال کے رکھ لے۔ سرکار میں کہ ہر نبی نے اللہ کی بارگاہ سے جو تحفہ ملا، سب نبیوں نے دنیا میں ہی اللہ سے تحفہ لے لیا۔ جو اللہ پاک نے مجھے تحفہ دینا چاہا تو میں نے اللہ سے فرمایا میرے مولا یہ دنیا میں مجھے تحفہ وہ نہ دے، یہ میرا مخصوص تحفہ قیامت کے لیے سنبھال کر رکھ لے، یہ قیامت کے دن
میں اپنی امت کے لیے وہ مخصوص تحفہ استعمال کروں گا۔ وہ مخصوص تحفہ کیا ہے؟ وہ مخصوص تحفہ شفاعت مصطفیٰ ہے۔ وہ مخصوص تحفہ شفاعت مصطفیٰ ہے، جو پہلے نبیوں کو بھی اللہ پاک نے یہ تحفے دیے۔ سب نبیوں نے تحفے لیے، آزما لیے، استعمال کر لیے، جو بھی جس طرح ان کا منصب چاہا، جس طرح دل چاہا اس کو استعمال کر لیا۔ جب مصطفیٰ کی باری آئی تو مصطفیٰ کو بھی تحفہ دیا۔ حضور نے فرمایا یہ میں نے تحفہ اپنی امت کے لیے شفاعت کا، یہ قیامت کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا، میری امت کے لوگ نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، ہائے ہائے کا عالم ہوگا، کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی، لیکن ایک تحفہ میں اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھ لیتا ہوں۔ میری امت پریشان ہوگی اور میں ان کی شفاعت کروں گا، اللہ پاک میری شفاعت کو میری امت کے حق میں قبول فرمائے گا، میری امت کے حق میں قبول فرمائے گا۔ وہ شفاعت کا تحفہ تھا جو اللہ کریم نے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ اس چیز سے کہا نے فرمایا اللہ کریم نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا، میری امت کو وہ شان عطا فرمائی کہ اللہ کریم نے مجھے یہ فرمایا کہ اے حبیب تیری شفاعت ہی سب سے افضل ہوگی اور تیری شفاعت ہی سب سے آخر ہوگی۔ پہلی شفاعت بھی تیری ہوگی اور آخری شفاعت بھی تیری ہوگی۔ اس لیے مصطفیٰ میں نے جب تمہیں بنایا تھا تو تمہیں بنانے میں بھی میں نے اول بنایا اور لانے میں بھی میں نے آخر میں رکھا، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کریم نے مصطفیٰ کو پہلے پیدا فرمایا اور آخر میں بھیجا، آخر میں بھیج کر یہ بتا دیا کہ اس کائنات کا اول بھی مصطفیٰ ہے، اس کائنات کے آخر بھی مصطفیٰ ہے، اس کائنات کے آخر بھی مصطفیٰ ہے۔ اس مصطفیٰ کی شفاعت کو رکھا۔ اسی سے کہا نے فرمایا اللہ پاک نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ اے مصطفیٰ میں تیری امت کے لیے اور تمہیں یہ تحفہ دیتا ہوں، تمہیں یہ تحفہ دیتا ہوں، یا تو اپنی امت کے لیے شفاعت کا حصہ لے لو، شفاعت کا حصہ لے لو، یا میں تیری امت کے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیتا ہوں۔ سرکار نے یہ فرمایا یہ جو تحفہ تھا 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جانا، میں نے عرض کیا مولا یہ 70,000 جو بغیر حساب کتاب کے تو جنت میں داخل کرے گا، مولا یہ تو تحفہ تیری طرف سے ہوگا اور جو تحفہ میری طرف سے ہوگا وہ ہوگا شفاعت کا۔ 70,000 کی بخشش تو کر دینا لیکن باقیوں کی شفاعت میں مصطفیٰ کر دوں گا، باقیوں کی شفاعت میں مصطفیٰ کر دوں گا۔ 70,000 کی بخشش بھی کروا لی اور شفاعت کا تحفہ بھی مصطفیٰ نے لے لیا۔ کتنے کریم لجپال نبی ہیں، لجپال نبی ہیں۔ اس لیے سے کہا میں کہ کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود و سلام پڑھا کرو۔ جو بندہ کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے میں مصطفیٰ پر یہ واجب ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود و سلام پڑھا کرو، میں مصطفیٰ پر یہ واجب ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ پھر سرکار نے یہ فرمایا کہ کوشش کرو کہ میرے مدینہ میں آ کر مرو، میرے مدینہ میں آ کر مرو، جو میرے مدینہ میں مرے گا میں مصطفیٰ مدینہ میں مرنے والوں کی بھی شفاعت کروں گا۔ کتنے لجپال نبی ہیں، کریم لجپال نبی ہیں، مہربان ہیں اپنی امت پر۔ صحابہ نے پوچھا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم نے سرکار سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کل قیامت کا دن ہوگا آپ تو اپنے منصب اور شان کے مطابق جو ہے بڑی عظیم اونچی بلندی پر ہوں گے، اوپر اونچی شان پر ہوں گے، یا رسول اللہ ہم تو آپ کے غلام ہیں، چھوٹے چھوٹے غلام ہیں، ہم آپ کو کس مقام پر پائیں گے یا رسول اللہ؟ آپ تو کہاں سے کہاں تشریف فرما ہوں گے، تو ہماری کیا مجال ہوگی یا رسول اللہ کہ ہم آپ کو کہاں پا سکیں؟ تو حضور نے فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک اپنی شان کے لائق کرسی
صدارت پر تشریف فرما ہوگا اور میں کرسی وزیر اعظم پر تشریف فرما ہوں گا۔ سب سے اونچی ذات رب کی ذات ہوگی، رب کی ذات کے نیچے میں مصطفیٰ کی ذات ہوگی۔ یا رسول اللہ ہم آپ کو ملنا چاہیں تو آپ کو کہاں پائیں گے؟ مصطفیٰ نے فرمایا تو مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھ سے پیار کرتے ہو، جب کل قیامت کا دن ہوگا صحابہ تو میرے اتنا قریب ہو گئے جیسے میری یہ دونوں انگلیاں ہیں، جب یہ جیسے یہ میری دونوں انگلیاں ہیں تم اتنا میرے قریب ہوں گے۔ پھر دوسری روایت میں فرمایا، حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں، سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اگر ہم اس مقام پر جب ہم اس مقام تک نہیں پہنچیں گے، جب ہم اس مقام پر نہیں پہنچیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مقام تک ہم نہیں پہنچ سکتے، پھر اگر ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہیں تو حضور ہم آپ کو کہاں پائیں گے؟ ہم آپ کو کہاں پائیں گے؟ سرکار نے کہا صحابہ اگر تم قیامت کے دن مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو نا تو مجھے 3 مقام پر پا لینا، مجھے 3 مقام پر پا لینا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ 3 مقام کون سے ہیں؟ میرا کہا پہلا مقام پل صراط کا مقام ہے، اگر میں تمہیں کہیں اور نہیں ملوں گا نا تو پل صراط پر آ جانا تو میں وہی کھڑا ہوں گا، کیونکہ وہاں میری امت گزر رہی ہوگی، امت کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، تو میرا وہاں ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے میں وہاں ہوں گا۔ یا رسول اللہ اگر تب ہم پل صراط پر آپ کو نہیں پائیں گے تو تب آپ کہاں ہوں گے؟ حضور پھر میں میزان عدل پر ہوں گا، جب نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے میں وہاں تشریف فرما ہوں گا، کیونکہ اپنی امت کے لیے۔ یا رسول اللہ تب بھی آپ وہاں موجود نہ ہوئے پھر ہم آپ کو کہاں پائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا پھر آپ مجھے حوض کوثر پر پائیں گے، میں اپنی امت کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ حوض کوثر کا مشروب پلا رہا ہوں گا، حوض کوثر کا پانی پلا رہا ہوں۔ پھر سرکار میں جب روز قیامت افراتفری کا عالم ہوگا، ہو کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پری ہوگی، ہر کوئی یہ سوچے گا، ہر کوئی یہ سوچے گا ہائے آج کوئی ایسی ذات ہوگی جو ہماری شفاعت کر دی اللہ کی بارگاہ میں۔ سرکار میں کہ سارے لوگ آدم کے پاس جائیں گے، عیسیٰ کے پاس جائیں گے، موسیٰ کے پاس جائیں گے، یونس کے پاس جائیں گے، ابراہیم کے پاس جائیں گے، اسماعیل کے پاس جائیں گے، انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سب یہ کہیں گے ہمارے پاس اختیار نہیں، ہمارے پاس اختیار نہیں، ہمارے پاس اختیار نہیں۔ پھر روز محشر ایک منادی آواز لگائے گا، اے اہل محشر گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، اللہ کا مصطفیٰ روز محشر میں تشریف فرما ہے، سارے جمع ہو کر مصطفیٰ کی شفاعت والے جھنڈے تلے آ جاؤ، مصطفیٰ شفاعت کریں گے۔ مصطفیٰ نے یہ فرمایا روز قیامت میں ہی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت کو ہمیشہ کے لیے قبول کیا جائے گا، حتیٰ کہ یہ بھی ہوگا کئی لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے، جہنم میں جا چکے ہوں گے، آگ میں پھینک دیا جائے گا، پھر اللہ پاک فرمائے گا جنتیوں کو یہ فرمائے گا اے جنتیوں نہر کوثر سے پانی لے لو، پانی کے پیالے بھر لو، جنتی پیالے بھر لو، پانی کے پیالے بھر کر جو ہے ان جہنمیوں کے پاس جاؤ جو کولوں میں جل رہے ہیں، آگ میں جل رہے ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان کے اوپر جنتی پانی جو ہے وہ پھینکو ان کے اوپر۔ جب پانی پھینکا جائے گا پھر اللہ پاک ان کو صحیح سلامت کر دے گا، جب صحیح سلامت کرے گا پھر ان کو یہ حکم ہوگا ہاں اگر اب تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی شفاعت میں آ جاؤ، تو مصطفیٰ کی شفاعت میں سب کو لایا جائے گا، تو پھر مصطفیٰ ہی سب کی شفاعت کریں گے۔ سرکار نے فرمایا پھر جب مجھے شفاعت کا اذن دیا جائے گا میں سب کی شفاعت کر رہا ہوں گا، جب اللہ پاک مجھے یہ حکم دے گا اے مصطفیٰ 70,000 لوگوں کی میں نے بخشش کر دی ہے، پھر میں سر سجدے میں رکھوں گا، اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب تمہیں کیا پریشانی ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں سر جھکا کر بیٹھا ہے، کیوں سر جھکا رہا ہے؟
مصطفیٰ کریں گے مولا میری امت بڑی گناہ گار امت تھی، میری امت بڑی گناہ گار امت تھی، مولا یہ 70,000 تھوڑے ہیں، ابھی بڑے بڑے لوگ میری امت کے پڑے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا مصطفیٰ سر کو اٹھائیے تیری شفاعت کو ہم قبول کرتے ہیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں میں جس جس کی شفاعت کروں گا اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا جب روز محشر کا دن ہوگا لوگ سارے پریشان ہوں گے، ہر طرف پریشانی ہوگی۔ سرکار نے فرمایا جب جنت میں سب سے پہلے جب میں قدم رکھوں گا، جنت میں سب سے پہلے میں قدم رکھوں گا اور جنت کا سب سے پہلے دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا اور دربان یہ پوچھیں گے کون ہے؟ اللہ فرمائے گا اے دربانوں، اے فرشتوں دروازے کھول دو، میرے مصطفیٰ آیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مصطفیٰ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، تاجدار مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جب کل قیامت کا دن ہوگا جنت میں سب سے پہلے قدم میں رکھوں گا، جب پہلا قدم رکھوں گا اللہ پاک اپنی شان کے لائق کھڑے ہو کر میرا استقبال کر رہا ہوگا۔ اللہ پاک اپنی شان کے لائق جیسے چاہے گا میرا استقبال کرے گا۔ جنت میں پہلا استقبال مصطفیٰ کا خود خدا کرے گا، ویلکم کرے گا، خوش آمدید کہے گا میرے مصطفیٰ تشریف لے کر آئے ہیں۔ اسی سرکار غلاموں حضور نے فرمایا کہ میری شفاعت گناہ گاروں کے لیے ہے، میری شفاعت گناہ گاروں کے لیے۔ اللہ پاک نے مجھے وہ شان عطا فرما رکھی، سب کچھ مجھے عطا فرمایا۔ میری امت کے جو شہداء ہیں وہ شفاعت کریں گے، صدیقین شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، بزرگ شفاعت کریں گے، ولی شفاعت کریں گے، حافظ قرآن شفاعت کرے گا۔ یہ سارے اذن جو ہیں شفاعت کے جو اللہ پاک نے مصطفیٰ کے صدقے سے عطا فرمائے ہیں، صدقے سے عطا فرمائے۔ اس لیے جب کل قیامت کا دن ہوگا افراتفری کا عالم ہوگا تو شاعر نے کیا لکھا کہ مصطفیٰ جس اعزاز کے ساتھ آئیں گے، جس شان کے ساتھ آئیں گے وہ شان بھی کسی کو میسر نہیں ہوگی۔ امام الانبیاء نبی پاک فرقہ وسلم غلاموں جو کل قیامت کا دن ہوگا ہر کوئی پریشان ہوئے گا، باپ بیٹی دے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ دے کام نہیں آئے گا، ماں بیٹی دے کام نہیں آئے گی، بیٹی ماں دے کام نہیں آئے گی، بیوی شوہر دے کام نہیں آئے گی، شوہر بیوی دے کام نہیں آئے گا، ہر کسی کو اپنی پئی ہوئے گی۔ پھر مصطفیٰ تشریف لے کے آ جان گے، مصطفیٰ فرمائیں گے لوگو گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہو، میں اللہ دا محبوب آ گیا ہوں۔ اللہ پاک نے شفاعت عزت میں نے عطا کیتا ہے، میں سب دی شفاعت رب العالمین دی بارگاہ کراں گا، رب العالمین دی بارگاہ شفاعت کراں گا۔ تے سرکار تشریف لے کے آن کے لوگ ویکھن گے، لوگ خوش ہو جان گے۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، پھر قیامت کا نقشہ بدل جا، مل کے پڑھ لو، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، پھر قیامت کا نقشہ بدل جائے گا۔ کہ مصطفیٰ اسی نبی پاک فرقہ وسلم چن چن کر اپنے غلاموں کی شفاعت کریں گے، چن چن کر اپنے غلاموں کی شفاعت کریں گے۔ مصطفیٰ سے بنا لو، مصطفیٰ سے بنا لو، اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ سے پیار کرو، حضور کے مکھڑوں سے پیار کرو، سرکار کی سیرت سے پیار کرو، حضور کے اسوہ سے پیار کرو، تعلیمات مصطفیٰ سے پیار کرو، مصطفیٰ کے ایسے عاشق بن جاؤ جب تم قبر میں جاؤ فرشتے سوال کریں ماں
كنت تقول في هذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ مصطفیٰ کے ایسے عاشق بنو میرے آقا فرشتوں کا ہاتھ پکڑ لیں اور فرشتوں سے یہ فرمائے، فرشتوں اس سے نہ پوچھو یہ کون ہے، میں محمد سے پوچھو یہ کون ہے۔